الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى إن أولياؤه إلا المتقون وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم. عزیزان محترم، میرے بزرگ اور دوستو، ہمارے بھائی پٹیل صاحب اور ہمارے امام صاحب کی چاہت پر اور ان کی کوششوں پر چند معروضات عرض کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوں. اللہ تعالی جو بات میرے لیے بھی مفید ہو، آپ کے لیے بھی وہی بر وقت عرض کرنے کی اللہ تعالی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بارش تو ٹن و ٹن ہوئی سمندر میں، لیکن کوئی ایک قطرہ جو سیب کے وہ سیب جس کا منہ کھلا ہوا ہے اس میں جا کر انمول موتی بن جاتا ہے. اسی طرح ہم باتیں تو بہت سنتے ہیں مختلف واعظ و نصیحت کے پروگرام میں، اور یہاں بھی واعظ و نصیحت کا سلسلہ چلتا ہی ہے، لیکن کوئی ایسی بات کسی وقت دل کے اندر اتر جاتی ہے، بشرطے کہ جس طرح سیب کا منہ کھلا ہوا ہے، احتیاج ہے، توجہ ہے، تو اسی کی برکت سے اس کی احتیاج پر کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو اس کی زندگی میں دینی انقلاب اور تبدیلی لانے کا سبب بن جاتی ہے. کیونکہ بہرحال جانا ہے، اس کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. لاکھ آپ جتنا چاہے جی لیجئے، بہرحال ایک دن جانا ہے. جس سے چاہے محبت کر لیجئے، ایک دن جدا ہونا ہے. اور جو بھی عمل کیجئے، چاہے اچھا یا برا، اس کا ضرور بدلہ ملنا ہے. تو دوستو، یہ دنیا میں آنا ایک مقصد کے لیے ہے اور ایک عظیم کامیابی کے لیے. دنیا کی زندگی غیر یقینی، عارضی اور ختم ہونے والی ہے، لیکن ہے بڑی چمک دمک. آدمی لاکھ کچھ کوشش کر لے، ارادہ کر لے، جب تک ایمان اور روحانیت اتنی قوی نہ ہو تو اس کی چمک دمک اور دھوکے سے بہت تھوڑے لوگ بچتے ہیں. حکیم الامت مجد ملت حافظ مولانا شاہ شبلی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ دنیا کی مثال نقش دار سانپ کی طرح ہے. خوبصورت رنگین سانپ ہوتا ہے، ناسمجھی میں کوئی اسے پکڑنے جاتا ہے اور اسے پکڑنے کا فن نہیں آتا تو یہ سانپ جو ہے اسے ڈس لیتا ہے. فرمایا دنیا بھی اسی طرح نقشدار سانپ کی طرح ہے، لہذا جس طریقے سے اس سانپ کو پکڑنے کے لیے سپیرے جو ہے ان سے فن سیکھا جاتا ہے تاکہ اس سانپ کو قابو کیا جائے، نقشدار ہے، خوبصورت ہے، اسی طریقے سے دنیا کے اندر بھی چمک دمک ہے، اور اگر اس کو قابو کرنے کے لیے بھی اہل اللہ کی صحبت اور ان سے مشورہ نہ ہو تو یہ بھی ڈس جاتی ہے. دنیا کی لہذا جو ہے دنیا جو ہے بہت بڑی دھوکہ بھی ہے اور کمزوری بھی ہے، اور اس وقت تو چمک دمک کر امنڈ کر سامنے آ رہی ہے. اس درجے ہمیں متاثر کر رہی ہے کہ ہمیں دن نہیں، ہفتوں نہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں، اپنے اصلی وطن کا خیال بھی نہیں آتا. اور یہ حقیقت ہے. اور اب تو یہ حال ہو گیا، اس ظالم نے ایسے پختہ کر دیا کہ سنتے بھی ہیں خبریں. اس لیے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازہ جا رہا تھا. بھائی کیا کریں، حقیقت تو ہے ہی نا. میں پیرس میں تھا، وہاں
نماز کا وقت کئی برس پرانی بات. تو ایک گروسری اسٹور پر نام لکھا ہوا تھا مسلمان کا. میں نے کچھ چیز خرید کے میں نے کہا بھائی وقت نماز کا ہو، عصر کا ہے اور مختصر ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے. میں پردیش سے آیا ہوں، مجھے بیت اللہ شریف کا رخ نہیں معلوم. 15-20 برس پہلے تو یہ سب چیزیں سہولتیں اتنی تھی نہیں، اب تو پتہ چل جاتا ہے. تو مجھے ذرا بتا دیں بیت اللہ کا رخ کس طرف کو ہے. تو وہ عربی دان چونیس کا تھا یا الجزائر کا تھا، کھیلنے لگا کہ مجھے نہیں معلوم. میں نے کہا میاں تم مسلمان ہو؟ کہا نام بھی بڑا پیارا بتایا تھا، یاد نہیں. مسلمان ہے، عربی دان ہے. میں کہا نماز نہیں پڑھتے ہو؟ کھیلنے کا فرصت ہی نہیں ہے. میں نے کہا دوست حضرت اسرائیل علیہ السلام آئیں گے تو کیا تیری مصروفیات سے ٹل جائیں گے؟ ایسے ہی کہ تو مصروف ہے تو چلے جائیں گے، یعنی موت کا وقت ہے. تو مجھ سے کہنے لگا او ہو مولانا عربی میں موت کا نام مت لو، موت سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے. میں نے کہا نہیں لیتے نام، لیکن یہ حقیقت تو ہے، اس سے بچ تو نہیں سکتے. ہمارے حضرت والا فرماتے تھے جو آیا ہے وہ دلیل ہے جائے گا، آنا اس کی دلیل ہے کہ جانا ہے. متعدد جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کر فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم نے کیا تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا اور کیا تم ہماری طرف لوٹ کر واپس نہیں آؤ گے؟ تم کس دھوکے میں ہو؟ یہ متاع الغرور ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ دھوکہ ہے. لہذا تم نے ایک تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں بھائی دنیا کے اندر ایک مختصر وقت کے لیے، اور ایک ٹھیک ہے ہماری ضرورت کمزوریاں سب مبارک، کچھ نہ کچھ تو ضرور اس کی اپنی اصلی وطن کی تیاری کے لیے ہونا چاہیے. ایمان والا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، موت کے بعد کی زندگی کا اسے یقین ہے، اس کے باوجود اتنی غفلت ہم میں. تو دوستو ہم سب کی ضرورت ہے. کیا ضرورت ہے؟ اصلی وطن کی تیاری. ہم سب کا مقصد ہے اس دنیا میں آنا. ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ بھئی اللہ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کی محبت اور نسبت اور رضا کو حاصل کرنا، اور مولا کے پاس جانا تو مولا کو ساتھ لے کر جانا. اللہ کے پاس جانا تو اللہ کے پاس پوچھے بندہ کیا لے کے آئے ہو، تو حضرت فرماتے تھے یہ اس قابل ہو کہ یہ کہہ سکو کہ مولا آپ ہی کو آپ کے پاس لے کے آئے. یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کے راستے میں مجاہدہ ہوگا. یہ تڑپ تڑپ کے جینا، یہ لہو آرزو کے پینا. اور دوستو واقعی جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت اور محبت عطا فرمائی ہے، ان کے لیل و نہار، ان کی عبادت، ان کی خلوت اور ان کی جلوت کے لطف کا مزہ ہی کچھ اور ہے. ارے مولا جس کے دل میں متجلی ہوتا ہے وہ غالب، جس کے قلب میں یہ متجلی ہوتا ہے وہ غالب ہی بتائے گا کہ اسے کیا لطف اور مزہ ملتا ہے. شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ جب جس کے دل میں آتے ہیں، جس کے دل کو پیار فرماتے ہیں، اس کے دل کے عالم کا کچھ اور ہی عالم ہوتا ہے. ایسے ہی تو نہیں تھا کہ بادشاہوں نے بادشاہت کو قربان کر دیا. آج تو ہمارے دوالہ فرماتے ہیں حرام آرزو کو قربان کرنا، نظر کی حفاظت کرنا، موبائل کے اندر بدماشی سے بچنا، ننگی فلمیں سے بچنا، جوانوں کو جوانی برباد کرنے سے احتیاط کرنا، یہ معنی بنتا ہے. نماز کے اندر کوتاہی کرنا، وضع خطا بننا. جب اللہ کی محبت حاصل ہو گئی تو سلطان ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ نے سلطنت بلخ بھی قربان کر دی. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں تمنا کہ یا اللہ تعالیٰ آپ ایسے پیارے ہیں،
ایسے پیارے ہیں کہ آپ کا نبی جان نبوت علیہ السلام یہ فرماتی ہے کہ آپ ایسے پیارے ہیں کہ آپ کا نبی چاہتا ہے کہ آپ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندگی ملے، پھر قتل کیا جاؤں۔ 70 مرتبہ فرمایا کہ بار بار جان نبوت اللہ پر فدا ہونے کو تیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے پیارے ہیں دوستو۔ ابھی تو اللہ کی محبت کی ہوا نہیں لگی۔ ایمان حاصل جو ہے، یہ ایمان ماں کی گود میں، جب ایمان ذوقی وجدانی اور حالی وجدانی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اور نسبت اور غیر اللہ سے جب جان چھوٹ جائے گی، پھر وہ لطف اور مزہ آئے گا۔ ایسے ہی تھوڑی فرمایا، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے اللہ کے قرب کی خوشبو جب میرے قلب کو حاصل ہوتی ہے تو مجھے اتنا مزہ آتا ہے، اتنا لطف حاصل ہوتا ہے کہ ساری زبانیں اس مزے اور لطف کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ تیرے جلووں کے آگے ہمت، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل ذات ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح بے مثل ہے، ان کے قرب کے اور ان کی تجلی اور ان کی نسبت کا لطف بھی کچھ اور ہی ہے۔ جنت سے بڑھ کر مزہ ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق میں۔ جنت مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ بتاؤ مخلوق بڑھ کر ہوگی یا خالق؟ مخلوق کیا جانے۔ گو جنت کی نعمتیں ایسی ہیں، واقعی بہت عظیم نعمتیں ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، کیونکہ اللہ کے دوستوں کے اور پیاروں کا محل ہے اور وہ جنت ہے۔ اللہ کے پیاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کا مہمان خانہ ہے۔ خود سید القونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جنت نصیب فرمائیں گے اور اپنا پڑوس نصیب فرمائیں گے۔ تو ہم تمنا تو جنت کی کرتے ہیں، لیکن جنت بھی وہ حیثیت نہیں رکھتی جو اللہ تعالیٰ کے قرب اور اللہ تعالیٰ کی نسبت اور تعلق کے اندر۔ اور واقعتاً اللہ تعالیٰ کا قرب ظاہر ہے، مخلوق خالق ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو اپنی نسبت اور تعلق جو عطا فرماتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ سلطنت بلخ سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ نے قربان کر دیا۔ اور ایسے ہی نہیں، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ، ہمارے زوال کے بعد میں، کہ ایک بادشاہ جو ہے اس نے بادشاہت کی، یہ ظاہر ہے اپوزیشن کا ڈنڈا، بغاوت کا ڈر، یہ انتظامی، اور خلوت میں ظاہر ہے جب اللہ کے لطف کا مزہ ذکر کے اندر، تلاوت میں، مناجات میں، حدیث پاک میں آتا ہے بخاری شریف میں کہ بندہ مومن جب سجدہ کرتا ہے تو گویا ایسا ہے کہ رحمان کے قدموں میں اس نے سر رکھ دیا۔ حضرت شاہ پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ محمد مصعب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت سے ایک دن فرمانے لگے کہ مولوی اشرف علی، جب میں سجدہ کروں تو مجھے ایسا لگے کہ میرے اللہ نے میرا پیار لے لیا، اور میں قرآن پاک پڑھوں تو مجھے اتنا مزہ آئے۔ ظاہر ہے جیسا تعلق ہو، کسی معشوق حرام ہے اس کا تعلق ہوتا ہے تو اس کا خط پڑھنے میں مزہ آتا ہے، لیکن کتنی بھی محبت ہو، مجاز کی ہو یا حقیقی ہو، بچے کی ہو یا بیوی کی ہو یا مجاز کی ہو، ایک مرتبہ پڑھ کے جی نہیں بھرے گا تو 2 مرتبہ، 10 مرتبہ۔ یہ مالک کا 30 پاروں کا خط ایسا ہے، بار بار پڑھتے رہیے، حلاوت بڑھتی رہتی ہے، وہ لطف آتا ہے۔ ہمارے دوبارہ فرماتے ہیں یہ قرآن پاک کے حروف یہ عام حروف نہیں ہے، یہ انوارات سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خاص ایک، یہ 30 پاروں کے خط کے اندر ایک خاص نور اور اثر ہے۔ تو مولانا شاہ محمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، ظاہر ہے جب تعلق ہوتا ہے تو پھر اللہ کے کلام کے اندر لطف اور مزہ بھی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو فرماتے تھے کہ جب میں قرآن پاک پڑھوں تو مجھے اتنا مزہ آئے، اتنا لطف حاصل ہو کہ اگر لوگوں کو یہ مزہ اور لطف حاصل ہو جائے تو وہ تحمل نہیں کریں گے، دیوانوں کی طرح کپڑے پھاڑ کر جنگل میں چلے جائیں گے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے تو میں وہاں بھی قرآن پاک کی تلاوت کروں گا۔ اور فرمایا میری جنت کی حوریں جب میرے پاس آئیں گی
تو میں ان سے یہی کہوں گا بھی قرآن پاک سننا ہے تو سنو ورنہ اپنا راستہ لو. ظاہر ہے کیا لطف ہوگا دوست. تو جب تعلق ہوتا ہے اللہ غیر اللہ سے دل پاک ہوتا ہے, منکرات سے آدمی بچتا ہے, اپنی اصلاح کرتا ہے, تزکیہ کرتا ہے, تو یہ دین اور اللہ کے نام کے اندر لطف اور ذکر کے اندر اور تلاوت کے اندر اور عبادت کے اندر. حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب فرماتے تھے جب میں تہجد میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے اتنا مزہ اور ایسا نشہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے, اپنے قرب کا ایسا لطف اور نشہ عطا فرماتے ہیں کہ 200 سلطنت کا نشہ ایک طرف, ایسا لطف اور مزہ مجھے عطا فرماتے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ جنت آپ نے بنائی ہے اپنے پیاروں کے لیے, میری درخواست تو یہ ہے کہ آپ اپنے عرش معلیٰ کے نیچے مجھے ایک جگہ دے دیجئے اتنی کہ میں وہاں مصلی بچھا کر تاابد آپ کی عبادت کرتا رہوں, مجھے اس میں اتنا مزہ آتا ہے. دوستو کیا قرب ملتا ہے ان اللہ والوں کو. آج ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, ظاہر روحانی ملیریا ہے بھائی, جسمانی ملیریا میں کیا ہوتا ہے, مٹھائی بھی کڑوی معلوم ہوتی ہے, کباب لذت دار ہونے کے بعد بے لذت معلوم ہوتی ہے. ایسے ہی دوستو روحانی ملیریا ہو جائے تو قرآن پاک کی وہ حلاوت, ذکر کی وہ تراوٹ, نماز کے اندر وہ کیفیات وہ حاصل جیسی ہونی چاہیے نہیں ہوتی. لہذا اس کے لیے دنیا میں ایک تو پہلی بات تو یہ کہ بھئی ہمارا مقصد یہ ہے آخرت کو بنانا, اللہ کو راضی کرنا, لیکن اس مقصد کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ لذت اور وہ مزہ عطا فرمایا. گناہ چھوڑنے میں مجاہدہ تو ہے, نظر کی حفاظت میں مجاہدہ تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس دل تو ٹوٹتا ہے, مجاہدہ تو ہوتا ہے, لیکن اس مجاہدے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے قرب کا مشاہدہ عطا فرماتے ہیں. اس دل کے توڑنے پر جو اپنے دل کو توڑتا ہے اللہ کے حکموں کو نہیں توڑتا, اللہ تعالیٰ اپنے دست مبارک سے اس کے دل کو تعمیر فرماتے ہیں. اب اگر کوئی بد نظری کرتا ہے, ظاہر ہے یہاں تو اوریانی عام ہے, یہاں قدم قدم پر اوریانی ہے, دیار غیر, لیکن حضرت فرماتے تھے کہ جتنی اوریانی عام ہے اتنے حلوائے ایمانی کی فراوانی بھی تو عام ہے. لہذا جو ہے لیکن یہ تعلق ہوتا ہے. اور مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ولایت میں ولایت کا ملنا آسان, یعنی بیرون کے اندر چونکہ ظاہر ہے چاروں طرف مخالف ماحول ہے, یہ عمل کرتا ہے, نماز کے لیے آتا ہے, گناہ سے بچتا ہے, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اتنے اس دلدل کے اندر یہ عمل کر رہا ہے, اس کو کئی درجے زیادہ اجر ثواب دے دیتے ہیں اور اسے آسانی سے اپنی نسبت بھی عطا فرما دیتے ہیں. تو دوستو بھیجا ہے تیاری کے لیے, مختصر وقت کے لیے, اور جانا ہے, واپسی نہیں ہے, تلافی نہیں ہے. ہمارے زمانے فرماتے تھے بڑے عام فہم کا شعر, جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور لوٹ کر کبھی نہ آنا, ایسی دنیا سے دل کا کیا لگا. اور اللہ تعالیٰ نے تو ایمان والوں کے لیے بہت زیادہ عافیت اور سہولت والا معاملہ فرمایا, میرے غلاموں تم سے نالائکی ہو گئی, تم توبہ کر لو, ہم تمہیں صرف معافی نہیں کر دیں گے بلکہ اپنا پیارا اور محبوب بھی بنا لیں گے. قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین, اور یحب میں مضارع میں دونوں زمانے, حالاً و استقبال. ارے موجودہ حال میں تم سے گناہ ہو گیا ہے, توبہ کرو, آج ہم میں رجوع بھی نہیں ہے, احساس بھی نہیں, اتنا اطمینان ہے. اوپر کا طبقہ تو سب کچھ کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے اس بات پہ کہ میرا کیا بنے گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ عمر کہ جن کے ایمان نانے پر فرشتوں نے آسمان پر خوشیاں منائی, مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ عمر کہ بڑی عمر 60 برس کی کم و بیش عمر پر بھی اس بڑے جنرل تھے, اتنے قوی اور طاقتور کہ اپنی سواری کو دوڑا کر پھر چھلانگ مار کر بیٹھتے تھے.
عمر فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور عمر جس راستے سے گزر جائے شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ خلیفۃ المسلمین ہے، آپ کے دور خلافت کے اندر کس درجے فتوحات ہوئی، آج بھی اللہ تعالیٰ نے وہ رعب اور دبدبہ دیا ہے نام کے اندر۔ کسی کو بدخواہی ہو تو بعض مشائخ نے یہ بتایا نوجوانوں کے لیے بالخصوص کہ اپنی کتاب پر 70 مرتبہ عمر لکھو، شیطان ڈرتا ہے، کیونکہ بدخواہی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اس کا انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ یعنی نام کے اندر بھی یہ اثر ہے۔ مدینہ منورہ میں شہادت کی موت مانگتے ہیں، مدینہ منورہ امن کا شہر ہے، لیکن وہ فیروز مجوسی نے آپ کو برچھا مارا اور اس پر کچھ عرصے بعد آپ کی ظاہر شہادت ہو گئی۔ لیکن جب انتقال کا وقت تھا تو بیٹے عبد الرحمن سے فرمایا کہ میرا سر جو ہے مٹی میں ڈال دو، یہ کسی مومن کے سراہنے اس قابل نہیں ہے، مٹی میں ڈال دو۔ رو رہے ہیں کہ عمر تیرے کسی عمل پر اگر اللہ کی یہاں پکڑ ہو گئی تو تیری ہلاکت میں کیا ضرورت۔ اطمینان نہیں آ رہا ہے۔ خلیفۃ المسلمین ہے، عشرہ مبشرہ میں اللہ تعالی کی عظمتوں کا استحضار تھا، قیامت کے روز کی پیشی کا۔ بتائیے اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا کون حق ادا کر سکتا ہے؟ کس چیز پر ناز ہے ہمیں؟ کس چیز پر ہم ناز کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسا عمل ہے جو اللہ کی شان کے مطابق پیش کیا جائے؟ بس وہی حضرت والا کی بات ہے، کام بنتا ہے فضل سے اختر، کام بنتا ہے فضل سے اختر، فضل کا آسرا لگائے بیٹھے ہیں۔ آدمی کوئی عاجزی ہو، انکساری ہو، رونا دھونا ہو، سب کچھ کرنے کے بعد بھی کچھ بھی اپنے آپ کی نفی ہو کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جو عنایتیں اور مہربانی اور توفیق غالب ہے، دنیاوی شاعر ہے، لیکن ظالم کہتا ہے کہ جان دی دیوی اسی کی تھی، جان دی دیوی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق بھی ادا نہ ہو، جان بھی دے دی تو کیا ہے، اسی کی دیوی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق بھی ادا۔ حضرت شیخ محمد ذکری صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز تو ایسی ہو، تمنا فرماتے ہیں نماز تو ایسی ہو کہ تکبیر اولیٰ سے لے کر سلام پھیرنے تک کسی غیر اللہ کا خیال نہ ہے، لیکن پھر بھی ہر حال میں نماز پڑھنی ہے بھائی۔ لیکن نماز بنانی ایسی ہے، یہاں تو نماز کی پابندی کا اہتمام بھی ہونا چاہیے بھائی، ہر جگہ ہونا چاہیے اور یہاں بھی ہونا چاہیے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ایک تیاری کے لیے بھیجا ہے، بہت بڑی کامیابی ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، بہت بڑی زندگی ہے۔ لہذا اس یاد دہانی کے لیے یہ مذاکرے، یہ مجالس اور یہ محفلیں منعقد ہوتی ہیں اپنی ذات کو مقدم کرتے ہوئے کہ آئے تھے کس کام کو اور کیا کر چلے۔ ایک ہندوستان کے شاعر کہتے ہیں آئے تھے کس کام کو اور کیا کر چلے، تہمتیں چند اپنے سر دھر چلے، وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے سمجھانے کو، یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے۔ ہمارے حضرت والا کا بڑا عبرتناک شعر ہے، بس اس کو سنا کر دعا کر لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں آخر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، آخر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگام حیات کو خاموش کر گئی۔ سب دوڑتے ہوئے آئیں گے، بچے کہیں گے ابو ابو ذرا دیکھو، آنکھیں مگر بینائی نہیں، دیکھ نہیں سکتا، اب غرارہ طاری ہے، نزع طاری ہو گیا ہے، لہذا آخر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی۔ بچے کہیں گے ابو ابو ذرا دیکھو، آنکھیں مگر بینائی نہیں۔ بیوی کہے گی میرے سرتاج گھنٹوں گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے، کیا ہو گیا کیوں نہیں بولتے، زبان ہے لیکن گویا ہی نہیں۔ ماں کہے گی بیٹا تو ایک آواز میں جواب دیتا تھا، آج کیوں نہیں سنتا، کان ہے لیکن سماعت نہیں۔ آخر آج ہم سب پر ایک وقت ایسا آنا ہے، لیکن کیا یہ مبارک جان ہے کہ وہ تیاری کر کر جائے گا۔ تو اسے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا الجنہ وابشروا بالجنہ۔ کیا مطلب؟ اس کے لیے بشارت ہوگی،
یہ آخری وقت کے اندر اس نے تعلقات دنیاویہ میں میرا خیال رکھا. یہ ہر وقت اپنے اصلی وطن کی تیاری اور مجھ سے مانگتا رہا, اپنے گناہوں پر معافی اور اپنے آخرت کی تیاری کی محنت کرتا رہا, مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا. دنیا کے اندر زمین کے اوپر رہنے کے باوجود بہت سارے لوگ بدماشی کرتے تھے, لیکن اس کی آسمان والے پر نظر تھی, لہذا اس کو موت کے وقت بھی فرشتے تسلی دے گے, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, نہ غم خواہ نہ خوف زدہ ہو, نہ کوئی غم خواہ, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, اور اسے جنت کی بشارت دیں گے. لہذا اللہ جیسا قدردان اللہ تعالیٰ مرنے کے ساتھ ہی اس کے ساتھ جو ہے زمین کے اوپر تو ساتھ دیتے ہیں, لیکن موت کے وقت بھی اس کے ساتھ تسلی اور فرشتے آ کر نزول فرمائیں گے اور اسے تسلی دیں گے. مولا, اور جب زمین کے اوپر یہ حال ہے تو زمین کے نیچے تو مولا ہی مولا ہے. کون کام دے گا دوستو؟ وہاں اللہ ہی اللہ ہے. لیکن جو اللہ کو راضی کر کے گیا, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے نا, تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا, تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا, برابر ہے کہ دنیا کو دیکھا نہ دیکھا. وہ اللہ جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کیا, اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر نہ گیا, کیا لے گیا؟ بیوی بچے, فیکٹری, بینک بیلنس, کاروبار, سب زمین کے اوپر رہے گا, زمین کے نیچے اکیلا جنازہ جائے گا. لہذا دوستو اس کی تیاری کے لیے یہ وقت دیا گیا ہے. غیر یقینی ہے, کوئی بھروسہ نہیں. اللہ تعالیٰ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے, عافیت صحت کے ساتھ. لیکن بہرحال 100 برس جئیں گے, 150 برس جانا تو ہے, جانا ہے. تو یہ بھائی اس زندگی کے اندر ہی یہ دنیاوی زندگی کا ہی مدار ہے, آخرت کی زندگی ہے تھوڑی سی, لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کا اسی پر مدار. تو حضرت والا کا شعر, آخر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی, ہنگام حیات کو خاموش کر گئی. یاد رہے, اگر آپ کے دل میں طلب ہے نا, طلب آخرت کی, جنت کی, اللہ کو راضی کرنے کی, اور اپنی کمزوری کی اور ندامت کی, وہ بھی کام دے جائے گی انشاءاللہ. اتنی بھی تو ہو, لیکن یہ طلب رہتی جب ہے, جب ماحول میں ہو, جب مسجد کے اندر کسی اللہ والے سے تعلق ہو, ورنہ یہ چاروں طرف گرد جتنی منکرات ہے اس کی نوست سے یہ خیال بھی بے حسی کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. پھر آدمی کو خیال بھی نہیں رہتا, نہ وہ ندامت, سختی آ جاتی ہے دل کے اندر, نہ وہ احساس رہتا ہے, نہ وہ کیفیات رہتی ہیں. لہذا اس کے لیے بہت ضروری ہے نیک صحبت, مسجد کے اندر تعلق, کسی اللہ والے سے تعلق, نیک صحبت اختیار کرنا, اور بری صحبت سے اور دوام ذکر اور اہتمام یہ اعمال کی, اس کی برکت سے دل کے اندر حس باقی رہتی ہے. ایک شاعر کہتے ہیں نا, دوری میں حضوری کی لذت, کامل الہ آبادی ایسے ہی یاد ہے ایسے, دوری میں حضوری کی لذت ہونے لگی حاصل کیا کہیے, ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں وہ دل میں سمائے جاتے. اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر, تعلق کے اندر وہ مزہ ہے دوست. تو آخر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی, ہنگام حیات کو خاموش کر گئی. یوں تو دنیا دکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی, یوں تو دنیا دکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی, قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی. شکریہ قبر تک پہنچانے والوں, شکریہ. بس یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات. 3 دوست ہیں, ایک تو جو مال دولت و وراثت ہے وہ تو انتقال کے ساتھ منتقل ہو گیا, ایک لوائقین ہے وہ قبرستان جائے گا, ایک اپنے اعمال ہیں جو اس کے ساتھ جائے گا. تو یوں تو دنیا دکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی, قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی. شکریہ قبر تک پہنچانے والوں, شکریہ. اب اکیلے ہی اس منزل سے چلے جائیں گے ہم, مال اولاد تیری قبر میں ساتھ جانے کو نہیں, مال اولاد تیری قبر میں ساتھ جانے کو نہیں, تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں, جز عمل قبر میں کوئی تیرا یار نہیں, کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں. اور جو بن کے جاتا ہے, جو محنت کر کے جاتا ہے, جو اپنے بننے کی فکر کرتا ہے, بن کر تو خارج ہمیشہ یہ والا فلا تزکوا انفسکم, بننے کی کوشش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں فرماتے. حضرت گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو متبع سنت ہوتا ہے
تو 3 سوال میں ایک سوال اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا جائے گا تو سارے حجابات اس کے سامنے سے ہٹا دیے جائیں گے. وہ بنفس نفیس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا اور کہے گا یہ ہے میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسا اکرام فرماتے ہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جنت المالا میں آرام فرما رہے. 6 مہینے بعد قبر کو کھودا گیا. عرب کے اندر برابر کر دیتے ہیں. 6 مہینے بعد دیکھا تو کفن سفید کا سفید اور جسم میں بھی تغیر نہیں. پھر 6 مہینے بعد پھر 6 مہینے ہمارے دوال فرما 18 مہینے تک یہ دیکھتے رہے. پھر اس کے بعد محفوظ کر لیں کہ کوئی اللہ کا ولی ہے. لہذا یعنی جو بندہ اللہ کا خیال رکھتا ہے زمین کے اوپر دنیا کے مشغلوں میں بھی اور اس چمک دمک کے اندر بھی وہ خیال رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے قدردان ہے کہ خبر کے اندر بھی زمین کو بھی حکم فرماتے ہیں خبردار یہ میرا وہ پیارا بندہ ہے اس کے جسم تو کیا اس کے کفن کو بھی نہ چھونا. دوستو اللہ جیسا قدردان اللہ جیسا مہربان. آج بھی کوئی بیمار ہو جائے سارے ڈاکٹر مل کر اسے شفا دینا چاہے نہیں دے سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصائب آ جائے جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا. کوئی پریشانی آ جائے اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. عزت کے خزانے عافیت کے خزانے صحت کے خزانے سلامتی کے خزانے اس مالک کو ناراض کر کر کوئی نہ زمین کے اوپر نہ زمین کے نیچے نہ چین سکون سے رہ سکتا ہے. اس مالک کو ساتھ لے کر زمین کے اوپر بھی عافیت سے رہے گا زمین کے نیچے بھی اور میدان محشر میں بھی. اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی فکر ہو اس کو ساتھ لینے کی فکر ہو اس کو راضی کرنے کے اعمال ہو اس کی ناراضگی سے اعمال سے بچے. زندگی بھی مزیدار ہوگی خبر میں بھی مزے ہوں گے حشر میں بھی مزے ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کر لیتے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سب کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے اور نجات کا ذریعہ بنائے. کوئی بہانہ چاہیے ہے تو کوئی عمل نہیں. آپ بس اپنا فضل فرما کر سب کی بے حساب مغفرت کا فیصلہ فرمائے. اللہم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ ہمارے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پال کر رحم فرما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ہماری آل اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. نیک و نصیبدار اور فرما بردار بنا دیجیے. اللہ والی بنا دیجیے. ان کے نصیبوں کو اچھا کر دیجیے. ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. یا اللہ تعالیٰ وہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ سیاکار ہیں خطا کار ہیں آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں. ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے جرم کیا گناہ کیے نالائکی کی آپ کی دی ہوئی نعمت کو آپ کے خلاف استعمال کیا. پلے درجے کے نالائق اور ناقدرے ہیں لیکن کمزور ہیں. آپ ربا ہیں آپ ہمارے پیارے ربا ہیں. یا اللہ پرفتن دور ہے قدم قدم پر رازن ہے فتنے ہیں دنیا بھی چمک دمک کر ابھر کر سامنے آئی ہے. یا اللہ ہماری کمزوری ہم اپنی کمزوری اور نالائکی کا اعتراف کرتے ہیں. آپ اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے معاف فرما دیجئے معاف فرما دیجئے. اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہمارے بال بچوں کو والدین کو بڑوں چھوٹوں کو رشتہ داروں کو سب کو معاف فرما دیجئے. ہماری بگڑی بنا دیجئے. آپ کے سوا کون ہے ہمارا؟ سوا تیرے کوئی سہارا نہیں سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں. یا اللہ گناہوں سے ہمیں ہی نقصان پہنچتا ہے. ہم ہی نے ہمارے ہاتھ نے ہی اپنے پیر کو کھایا. یا اللہ
آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما کر اس نقصان کی تلافی بھی فرما دیجئے۔ جو ذوف آیا ہے روح کے اندر، ایمان کے اندر، اعمال کے اندر، اس کو یا اللہ طاقت سے تبدیل فرما دیجئے، قوی اور اقوی بنا دیجئے، روحانی اور جسمانی دولت سے مالا مال فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ آپ ہمارے پیارے ربا ہیں، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں جو ہماری مدد کر سکے، آپ کے سوا کوئی نہیں جو بخشش دے سکے، آپ کے سوا کوئی نہیں جو عافیت دے سکے، آپ کے سوا کوئی نہیں جو خوشیاں اور راحت دے سکے۔ آپ ہی خوشی کے خالق ہیں۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے شغل میں عافیت اور خوشیاں اور برکتیں نازل فرما دی۔ ہمارے گھروں کو جنت کا سا نمونہ بنا دیجئے۔ ہمارے گھروں میں عافیت، محبت، جوڑ پیدا فرمائے۔ آپس میں جوڑ اور محبت ہمیں نیک اور ایک بنا دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کی تمام نیک تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ ہم میں جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دیجئے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق وافر مقدار میں عطا فرما دیجئے۔ صاحب روزگار جتنے ہم سب کے روزگار میں خوب حلال وافر مقدار میں برکت اور کثرت نفع والا رزق عطا فرما دیجئے، باقی رہنے والا رزق عطا فرما۔ آپ کی راہ میں خرچ کرنے کی جان، مال، اللہ اور اوقات کی سعادت اور توفیق نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ یہ زندگی ملی ہے مختصر ہے، اس کو قیمتی بنا دیجئے، اپنے دوستوں والی زندگی بنا دیجئے، اپنے دوستوں والی حیات نصیب فرما دیجئے۔ جانا ہے ایک دن، مختصر وقت ہے، رخصت ہونا ہے۔ کیا ہی مبارک جان ہے جو آپ کی رضا، آپ کی نسبت، آپ کی تعلق اور آپ کی دوستوں والی حیات کے ساتھ اس دنیا سے جائے، اس دنیا میں بھی رہے تو آپ کی دوستوں والی زندگی کے ساتھ۔ یا اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجئے، ہمارے نصیبوں کو اچھا کر دیجئے، ہمارے برے نصیبوں کو اچھے نصیبوں سے تبدیل فرما، ہمارے برے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائے۔ عارضی اور غیر یقینی زندگی ہے، یا اللہ اس زندگی کو قیمتی بنا دیجئے۔ جنت کے تیاری کے لیے ہم سب کو توفیق نصیب فرما دیجئے، آپ کی رضا اور قرب حاصل ہونے کے لیے ہمیں توفیق نصیب فرما دیجئے۔ ہمیں اور ہماری موجودہ آنے والے قیامت کی نسلوں کو سب کو قبول فرما دیجئے، سب کو اللہ والا بنا دیجئے، سب کو دین کا خادم بنا دیجئے۔ آپ کی محبت اور آپ کی محبت کو نشر کرنے کے لیے اور دین کے حق کی سربلندی کے لیے قبول فرما لیجئے، حق قبول والا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھی مکاتب، مدارس، تبلیغی مراکز، خانقاہیں، سب کو یا اللہ قائم اور دائم رکھیے، سب میں جوڑ محبت پیدا فرما دیجئے، سب کے دینی اور دنیاوی تقاضے اپنے غیبی خزانے سے پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے بال بچوں کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جذب فرما کر ولایت کی منتہا تک پہنچا دیجئے، صدیقیت کا مقام عطا فرما دیجئے۔ ہمارے تمام مسلمان مرحومین کی بال بال مغفرت فرما، ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما، ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مدد صاحب کو صحت عافیت کے ساتھ سفر ہے اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ نصیب فرما دیجئے، فیوز اور برکات سے مالا مال فرما دیجئے ہم سب۔ یا اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے، ہماری دنیا ہی بنا دیجئے، ہماری بگڑی بنا دیجئے، ہماری دنیا بنا دیجئے، آخرت بنا دیجئے، دونوں جہاں بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کی لکھا، اللہ تعالیٰ ہماری ان کی تمام نیک تمنا، نیک مرادیں بآسانی اپنے فضل و کرم سے قبول فرما پوری فرما دیجئے، اور سب سے بڑی مراد یہ ہے کہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ تحمل والا انشاءاللہ